السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله جل وعلا في كتابه المجيد والفرقان الحميد: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يعلو ولا يعلى عليه، أو قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، جو تمام دنیاؤں کے پالنہار ہیں، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں، جو بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ ایسی شان والے پروردگار کے، اس کی شایع شان درود اور سلام ہو اس کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کی اصحاب پر، آپ کی صحابیات پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ حمد و صلات کے بعد آج بتاریخ 18 فروری 2022 مطابق 16 رجب 1443 ہجری بوقت جمعہ بمقام مسجد سیدنا ابی بکر صدیق تولی چوکی حیدرآباد، حالات حاضرہ کی مناسبت سے اس وقت ہم نے جس عنوان کا عربی خطبے سے پہلے اردو خطاب کے لیے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے اسلام اور مسلمان۔ اسی ضمن میں ایک آیت ہم نے پڑھی اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے ابھی پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا اپنے نافرمانوں کے بارے میں کہ ان کا مسلمانوں کے بارے میں، ان کی شریعت کے بارے میں اور ان کی زندگی کے گزارنے اور ان کے رہن سہن کے بارے میں کیا مزاج ہے اور ان کے دل میں کتنی نفرت اور مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، فرمایا نفرت اور بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور دلوں میں وہ جو نفرت چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے اور شعور سے کام لو۔
ان کا حال یہ ہے کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، اور تم پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو، اللہ کے پورے پورے احکام پر ایمان لاتے ہو، اور ان کا یہ حال ہے جب وہ تم سے ملتے ہیں تو تمہاری ہاں میں ہاں ملا کر کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، یعنی ہم بھی بالکل آپ ہی کی طرح ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، خلوتوں میں ہوتے ہیں اور ان کی انڈور میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں کیا حال ہوتا ہے ان کا؟ تمہارے اوپر غضب سے تمہیں دیکھ کر اپنی انگلیاں دانتوں میں دیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے تم اپنے اس غیظ و غضب سے مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں تک کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ کفر نے ہمیشہ سے ایمان سے نفرت کی ہے، کافر نے ہمیشہ سے مومن سے نفرت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کا سنگم نہیں ہے، اندھیرے اور اجالے کا ملاپ نہیں ہوتا، کبھی دونوں ایک ساتھ نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو خدا کے نافرمان ہیں ان کے دوست سرکش شیاطین ہوتے ہیں اور ان کے سرکش لیڈران ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو حقائق کی روشنی سے نکال کر شرکی، کفر کی، روایت پرستیوں کی اور روایت پسندیوں کی اور جہالت کی تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نفرت کے بارے میں کہا، فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تم ضرور سنو گے۔ کس کی طرف سے؟ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے بڑی تکلیف دہ باتوں۔ قرآن نے جو باتیں کہی ہیں آج کے کانٹیکس میں دیکھیے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ایسے حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لیکن اگر تم حق پر جمے رہے، اسلام پر جمے رہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے تو یہ بہت ہی ہمت والے اور حوصلے والے کاموں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداعا علیکم الامم، تمہارے اوپر امتیں ٹوٹیں گی۔ کیسے ٹوٹیں گی؟ کما تداعی الاکلۃ علی القصعہ، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ قصعہ کہتے ہیں بڑے پیالے، یعنی دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے یہ سن کر کہا امن قلت یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہمارا حال یہ ایسا اس لیے ہوگا کہ ہم اس دن مائنرٹی میں آ جائیں گے، قلت میں ہو جائیں گے، اقلیت میں آ جائیں گے؟
آپ نے فرمایا نہیں، انتم کثیر، تم بہت ہوگے، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہارا حال کیا ہوگا؟ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت وہ جو دریا کے اوپر اور ندیوں کے اوپر، تالابوں کے اوپر جو جھاگ آ جاتا ہے سیلاب کے وقت، جھاگ، تمہاری حیثیت اس خس و خاشاک کی اور جھاگ کی طرح ہوگی۔ اور وَقَذَفَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دیں گے اللہ۔ صحابہ نے یہ سن کر پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بزدلی، یہ وہن کیا ہے؟ وہن کیا ہے اور کیسے آئے گی یہ؟ اب یہ اس لیے وہ حیرت کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ان میں تو یہ باتیں تھی نہیں، تو بے حد بہادر، شہادت کے ہر وقت متمنی، موت شہادت کے متمنی، وہ حیرت سے پوچھ رہے ہیں یہ بزدلی کیا ہے اللہ کے رسول؟ یہ بزدلی یہ کیسی ہے بزدلی؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ بزدلی تمہارے اندر دو سبب سے آئے گی، ایک تو دنیا کی بہت محبت تمہارے اندر آ جائے گی، اور دوسرا موت سے ڈرنے لگو گے۔ جب دنیا کی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے تو پھر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات جو اللہ کے نبی نے پیشن گوئی میں فرمائی تھی، یہ لفظ بلفظ درست ہے، لفظ بلفظ۔ تو اس آیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح باطل اور کفر نفرت کرتا ہے اسلام سے، مسلمانوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے اس دنیاوی زندگی میں بھی، اور جن سارے گواہ کھڑے ہوں گے جس دن، اس دن بھی۔ اور یہ بھی فرما دیا وَحَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر لازم ہے، حق ہے ہمارے اوپر یہ کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند ہوگے، عزت پاؤ گے، بلندیوں پہ جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ تو کفر نفرت کرتا ہے ایمان سے، کافر نفرت کرتا ہے مومن سے۔ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جو ابھی بھی بڑے زوروں پر ہے یہ حجاب کا موضوع، اور یہ ابھی تقریباً 15-20 دن، اور جب تک کہ رزلٹ نہیں آ جاتے، جن اسٹیٹس کے اندر الیکشن ہے ان کے رزلٹ جب تک نہیں آ جاتے تب تک یہ فضا قائم رکھی جائے گی اور اس کو ہوا اور دی جائے گی۔ اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے اور باطل کی یہ چال کو ہم سمجھنے لگیں کہ حجاب کے نام پر، کبھی شریعت کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی سورہ نمسکارم کے نام پر، کبھی کورس کے اندر، نصاب کے اندر تبدیلی اور اس قانون کے نام پر ہم ہر وقت تکلیف کی باتیں سن رہے ہیں، اور ہمیں ذہنی طور پر بھی تکلیف دی جاتی ہے، اور جب بس چلتا ہے ان کا تو موب لنچنگ کے نام پر ہمیں اذیتیں بھی دی جاتی ہیں، کہیں گاؤں کشی کے نام پر اذیتیں دی جاتی ہیں۔ حجاب عصمت اور پاک دامنی کا ایک سمبل ہے، حجاب حیا کا ایک سمبل ہے، شرم و حیا کا ایک سمبل ہے۔ حجاب حضرت حوا کی پہچان ہے، بنت مومن کی شناخت ہے، جیسا ہم نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم اور حوا کو جنت میں رکھا اور پھر ان سے کہا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب نہیں جانا اور نہیں کھانا وگرنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی حکم عدولی ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی آدم اور حوا نے وہ درخت کو کھایا ہے، ان کا جو لباس تھا، جو حیا کا لباس تھا، جو جسم کا لباس تھا، جو جنت کا لباس تھا، وہ سب کا سب کھل گیا، تار تار ہو گئے۔ اللہ کی نافرمانی ہوئی، وہ لباس جو جنت کا لباس تھا تار تار ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا سیدنا آدم اور سیدنا حوا کی فطرت بتائی اللہ نے، ہم انہی کی اولاد ہیں۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے، اپنے جسموں کو ڈھانکنے لگے شرم و حیا کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا شرم و حیا بنت حوا کا زیور ہے، شرم و حیا آدم کا زیور ہے، شرم و حیا حوا کا زیور ہے، شرم و حیا مومن عورت کا زیور ہے، شرم و حیا مومن عورت کی آئیڈینٹی، تشخص اور اس کی پہچان ہے، اس کی شناخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر، انسٹنکٹ کے اندر رکھ دی ہے یہ بات۔ چنانچہ آپ دیکھیے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر بھی پردہ ہے، گھونگھٹ ہے۔ جب رام ونواس سے آئے 10 سال کے بعد، لکشمن سے کہا گیا کہ اپنی بھابھی کو سیتا کو گلے میں ہار پہنا دو، تو وہاں 10 عورتیں تھیں، ہار نہیں پہنا پائے، کھڑے ہوئے ہیں ہار لے کر، ان کا پہناؤ۔ اور انہوں نے کہا میں نے آج تک اپنی بھابھی کی صورت ہی نہیں دیکھی، کون ہے ان میں میری بھابھی میں نہیں جانتا، یہ لکھا ہے باقاعدہ۔ تو یہ ہندوستان کا، ہمارے بھارت کی حیا اور شرم اور پردہ اور حجاب، یہ تو بھارت کی پہچان ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو تار تار کروا دیا ہو شیطان نے، اور اس سے عفت ملتی ہے، اس سے عزت ملتی ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا بتا دیجئے کہ شرفاء جو ہیں کسی بے حیا کی عزت کرتے ہوں، اس کو ریسپیکٹ دیتے ہوں، کوئی ایک بھی ایسا نام بتائیے۔ جو بے حیا ہیں وہی بے حجابی کو پسند کرتے ہیں، جو بے شرم ہیں وہی بے حجابی کو پسند کرتے ہیں۔ اب دوسرا حوالہ لیجیے، سورہ اعراف رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ او آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا، یعنی حجاب اتارا، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہیں زینت دیتا ہے، حسن و جمال دیتا ہے، اور تقوی کا لباس بہترین لباس۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں ہوشیار کیا، آگاہ کیا، یہ آج کا جو کلچر ہے، یہ ووٹ بینک بنانے کے لیے پولرائزیشن والا اور نفرت والا، اور ہندو راشٹر کو بنانے کے لیے جو نفرت کے نام پر، مسلمانوں سے نفرت کے نام پر متحد کر کے اکثریت کو، میجورٹی کو ہندو راشٹر کا جو خواب دیکھ رہا ہے، اس کی وضاحتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کر دی۔ فرمایا اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنوں میں نہ ڈالے، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا،
جنت سے نکال دیا. ينزع عنہما لباسہما، کیسے نکالا؟ حجاب کو چھین کر، حجاب کو اتروا کے، شرم و حیا کے لباس کو چھین کر اور اتروا کر جنت سے نکلوایا اسے. کیوں؟ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہوں کو دکھائے، بے حیائی کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس آیت کے اندر کہ شیطان وہ ہے جس نے ہمارے ماں باپ سے، ہماری ماں سے حجاب چھینا ہے. شیطان وہ ہے جس نے ہماری ماں سے اور ہمارے باپ سے حجاب چھینا ہے. اسی لیے آگے فرمایا، اور دوسری جگہ بھی کئی جگہ یہ الفاظ آئے، ان الشیطان لکما عدو مبین. ان دونوں سے کہا، آدم اور حوا سے، دیکھو اس سے ہوشیار رہنا، یہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. کیا دشمنی کری؟ سب سے پہلی دشمنی اس نے یہ کری کہ آدم اور حوا کا لباس چھین لیا جنت کا اس نے، اور برہنہ کر کے نکال دیا. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے، کوئی یہ کہہ دے کہ یہ شخص وہ ہے کہ اس نے آپ کے ماں باپ کے لباس کو کھینچا تھا اور آپ کے باپ کو برہنہ کیا تھا، اگر کوئی یہ کہہ دے آپ سے، تو آپ خاموش بیٹھتے ہیں؟ اس کو دوست بنائیں گے؟ اس شخص کو آپ اس شخص کو دوست رکھیں گے؟ لیکن حال یہ ہے کہ جو بے حجابی کا کہتا ہے، جس کو بے حجابی پسند ہے، بے لباسی پسند ہے، بد لباسی پسند ہے، وہ ہمارا ایسا دوست بنا ہے کہ اس کی اپروچ بیڈ روم تک ہے. اللہ نے کہا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ تم بھی اس کے دشمن ہو جاؤ. تو لباس، حجاب، پردہ، یہ حوا کی پہچان ہے اور بنت حوا کی شناخت ہے. اور اس بارے میں ہمارے ہندوستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اللہ کی بڑی حکمت اور اس کی قدرت تھی کہ اللہ نے ایسے لوگوں سے وہ کانسٹیٹیوشن بنوایا جو اپر کاسٹ والے نہیں تھے. چیئرمین ایسے شخص کو بنوایا جس کے اوپر اپر کاسٹ کا بڑا ظلم ہو رہا تھا، ان لوگوں کا بابا صاحب سے بنوایا، چیئرمین بنایا انہوں. اور 2 سال 11 مہینے اور کچھ دن کے اندر اس زمانے میں 68,000 روپیہ خرچ ہوا ہے یہ کانسٹیٹیوشن انڈیا کے بنانے میں. اتنی محنت سے اس کو بنایا گیا. اللہ کی بڑی حکمت تھی. چاہتے تو یہ جو منووادی سوچ والے لوگ ہیں، منو اسمرتی والے، ان کی اگر رسائی ہوتی تو یہ بنا دیتے، جیسا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ 1000 سال پیچھے لے کر جانا چاہ رہے ہیں، برہمن واد کی طرف لے کر ہندوستان کو لے جانا چاہ رہے ہیں، کہ جس میں صرف اور صرف برہمن اور چھتریوں کی حکومت ہو، کہ برہما کے سر سے پیدا ہوئے ہیں تو برہمن ہیں، اور چھتری یا چھتری کے بازو سے پیدا ہوئے ہیں تو ویشی ہیں، اور ران سے پیدا ہوئے ہیں تو کلو مل للو مل ہیں، اور پیروں سے پیدا ہوئے ہیں شودر تو اچھوت ہیں. اور یہ لکھا ہے کہ باقاعدہ اس میں یہ لکھا ہے کہ عورتیں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، عورتوں کے لیے تعلیم ممنوع تھی، خادموں کے لیے، غلاموں کے لیے اعلیٰ درجے کی جو تعلیم تھی وہ ممنوع تھی. ان کے لیے بین لگا ہوا تھا، کیونکہ اگر یہ باشعور ہو جائیں گے تو ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، مخالفت میں آ جائیں گے. تو یہ وہ سوچ ہے، یہ منووادی سوچ
جو خواب دیکھ رہی ہے کہ 25 تک ان کا یہ خواب ہے کہ صاحب اس کو ڈکلیئر کر دیجئے، ہندو راج ڈکلیئر کر دی جائے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر ایسا ہو گیا تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا، رسول جھوٹے ہو جائیں گے، اسلام جھوٹا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں، ان کے احکام اور ان کی شریعت کی جو مخالفت کرتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہوں گے، ایسے ہی جیسے ان سے پہلے لوگ ہوئے۔ 28 پارے کے 30 رکوع میں فرماتے ہیں اللہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فیصلہ کر دیا، لکھ دی یہ بات کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ نے یہ چاہا اور اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق لے کر بھیجا، اور اللہ کی یہ چاہت ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دین کو، دین اسلام کو ساری دنیا کے ادیان پر غلبہ دیں۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ کافر، وہ مشرک، وہ خدا کے نافرمان، وہ شیطان کے دوست اور شیطان کے ایجنٹ، جو یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، آزادی پھیلے، اور اس کے ذریعے ہم سत्ता میں اور پاور میں آ جائیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو غالب کر کے رہیں گے، چاہے یہ نافرمان اور کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ تو یہ پلاننگ اور منصوبے ہیں۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ کرناٹک کی بچیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور باقاعدہ جو ہائی کمانڈ سے آرڈر آتا ہے، ریولنگ پارٹی کی جہاں جہاں اسٹیٹس ہیں، اور خاص طور سے جہاں سے یہ چلا ہے جو اے پی سینٹر ہے کرناٹک، وہاں سے ہائی کمانڈ سے آرڈر آتا ہے لیڈروں کو، کرناٹک کوئی نہ کوئی کرناٹک، تاکہ ہمارے خواب کی تکمیل ہو، خواب کی تکمیل ہو۔ ان بچیوں کے ساتھ امتحان کا موقع ہے، امتحان سے محروم، تعلیم سے محروم، جبکہ ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر، کانسٹیٹیوشن کی 25 اور 15 جو اس کی شقیں ہیں، آرٹیکلز ہیں، ان میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ریلیجن، ریس اور کاسٹ اور سیکس کی بیس پر اور پلیس آف برتھ کی بیس پر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا۔ یہ باقاعدہ بات لکھی ہے۔ اور رائٹ ٹو فریلی پروفیس، پروپیگیٹ، یہ بھی ہمیں اس میں یہ بات ملی ہے۔ اور پریکٹس، ہر ایک اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکتا ہے، اپنے مذہب کو پروپیگیٹ کر سکتا ہے، یہ لکھا ہے اس میں۔ اور وہ جس مذہب کا چاہے اعتراف کرنا اعتراف کر سکتا ہے، کاسٹ کی بنیاد پر، جن سیکس کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، ریلیجن کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا۔ یہ 25 اور 15 کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے اندر یہ بات ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں یہ بات ہے۔ سب سمجھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن ایک مقصد ان کا جو پولیٹیکل بینیفٹ ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب ظالم کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو دلیل اور حجت پھر کچھ بھی کام نہیں آتی۔ یہاں مسئلہ دلیل اور حجت کا نہیں ہے، یہاں تو نفرت پھیلائی جائے۔ آئی ٹی سیل کے ذریعے کروڑوں روپیہ نفرت پھیلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ، اس پر کروڑوں روپیہ کہ اس سے نفرت پھیلائی جائے۔
جتنی نفرت پھیلائی جائے گی اتنا ہی ان کا ووٹ بینک بنے گا اور وہ یونائٹ ہوں گے، یونٹی ان کو ملے گی، اور جتنی ان میں یونٹی آئے گی اتنا ہی ان کا جو سپنا ہے وہ ساکار ہوگا۔ لیکن ہمیں صبر اور تقوی کا دامن تھامنا ہے، اس نفرت کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جہاں نفرت ہوتی ہے وہیں ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کا گراؤنڈ اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ نفرت ہے، جہاں نفرت ہوگی وہیں ظلم ہوگا۔ تو ہمیں کام جڑ پہ کرنا ہے، شاخوں پہ کام نہیں کرنا۔ جڑیں کیا ہیں؟ اس نفرت کو ختم کرنا ہے۔ یہ نفرت کیسے ختم ہوگی؟ اللہ کے دین کا تعارف کرائیے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان تک پہنچائیے، یہ تعارف کرائیے۔ توحید کا جو اتنا پیارا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس ونیس آف گاڈ کا، وہ پہنچائیے۔ ہمارے یہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بات ہے، تم میں سب سے ریسپیکٹڈ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہاں کوئی کاسٹ اور ریلیجن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر ریسپیکٹ دی جاتی ہے، عزت دی جاتی ہے۔ یہ یہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ نفرت دور ہوگی تو تعارف اسلام سے ہوگی، اپنے کردار سے ہوگی، اپنی گفتار سے ہوگی۔ اور آخر میں یہ بات کہہ کر بات ختم کریں گے کہ نفرت جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا، محبت سے، تعارف اسلام سے، اپنے کیریکٹر سے، یہ اس سے ختم ہوگی، قربتوں سے ختم ہوگی۔ کفار لا اعتبار، کفار لا اعتبار، یہ کہہ دینے سے ختم نہیں ہوگی۔ یہ نفرتیں اللہ کا دین پھیلائیں گے آپ تو ختم ہوگی۔ ابھی کچھ دن پہلے کیب کے اندر ایک جگہ سے ایک جگہ سفر ہوا، تو جو ڈرائیور صاحب تھے وہ سری کان صاحب تھے۔ 20-25 منٹ کا وقت ملا، ان کو ہم نے قرآن کی آیتوں سے کچھ اسلام کی ونیس آف گاڈ کی باتیں بتائیں، اور یہ کہا کہ کوئی اسلام کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہے، ساری دنیا مخلوق ہے، اللہ سب کے خالق ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے باتیں پڑھی، یہ الفاظ یہ کیا ہیں؟ ان کا یہ قرآن ہے، یہ عربی لینگویج میں ہے۔ تو وہ متاثر ہوئے اور اپنا ایڈریس دیا اور کہا کہ ہمیں یہ قرآن آپ پہنچائیے۔ اور پھر ایک بات انہوں نے کہی کہ صاحب یہ کعبے کے اندر شیو لنگ ہے نا، غلط سلط جو باتیں پہنچی ہیں یہ ان کی غلط فہمیاں، ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنا ہے۔ تو ان کو کہا نہیں ایسا نہیں ہے، پھر ان کو سمجھایا بتایا، اور پھر میں نے کہا آپ خود بتاؤ کہ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی مورتیاں، ابھی کچھ دن پہلے یہ بات آئی تھی کہ ایک بہت بڑی مورتی جو ہے جس کے اوپر کوئی سونا اور چاندی چڑھا ہوا تھا وہ چوری ہو گئی۔ اب میں نے کہا اب آپ بتاؤ کہ چوری کرنے والا جو بھگوان کو چرا کے لے گیا وہ بڑا یا بھگوان بڑے؟ مجھے بتاؤ۔ یہ بھگوان آنکھیں کھولے ہیں، اپنے آپ کی سیفٹی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو چروانے سے محفوظ نہیں کر سکتے، تو وہ کیسے ہیں؟ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوا اور قرآن اس تک پہنچ گیا، قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہمیں ایسے تعارف کی ضرورت ہے۔ یہ نفرتیں جو دور ہوں گی یہ اس طرح، قرآن نے کہا جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یہ اپنی زبانوں سے انکار کر رہے ہیں، اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے، لیکن ان کے دل اقرار کر رہے ہیں کہ بات جو ہے یہ حق ہے، بات جو ہے یہ حق ہے۔ اور یونین ہوم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ریپ کے کیسز ختم نہیں ہوں گے، اگر ختم کرنا ہے تو اسلام کا جو قانون ہے سنسار کرنے کا، جو زنا کی سزا کا، وہ نافذ کر دو، ابھی ختم ہو جائیں گے۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ یہ اسلام کا تعارف عام کیجئے۔ وہ سمجھتے ہیں
کہ اگر ان کو موقع دیا اور یہ اسلام پھیلنے لگا اور اس کو نارمل سی ملی تو پھر تو ہماری دکانیں سب چمکنا بند ہو جائیں گی. کچھ نہیں کرنا ہے، اسلام پہ پریکٹیکل مسلم بنیے، اللہ کے دین کا تعارف غیر مسلم بھائیوں میں کریے اور اپنے عمل سے اسلام کو ثابت کیجیے. انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا. اور یہ ہندوستان کی میں پیشن گوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پورا ہندوستان انشاءاللہ اسلام سے پہلے اسلامستان ہوگا انشاءاللہ. اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. نبی کی پیشن گوئی ہے. ہندوستان کی طرف رخ کر کے آپ کہتے تھے یہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں ہندوستان سے. کیا یہاں سے اسلام پھیلے گا؟ پوری دنیا میں اسلام یہاں سے پھیلے گا. یہ وہی وقت ہے، ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریکٹیکل اسلام کو لے کر پریکٹیکل مسلم بن کر اٹھ جائیے. اللہ آپ کے ساتھ ہے. مومن بن کر جیو، انشاءاللہ خدا ناصر بن کر تمہارے ساتھ آئیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.